سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو معلومات پہنچانے کے لیے نئے نئے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، اور جس کے ذریعے آپ اپنے معلومات کو بہتر بنا سکتے ہیں اور بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ الرجی کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دے رہے تھے، اور الرجی کی علامات کیا ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو مزید بتانا چاہیں گے۔ عام طور پر الرجی کی علامات تین اقسام کی ہوتی ہیں، اور اس کو تین اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ معمولی علامات، درمیانی علامات اور شدید علامات، یعنی کہ بہت ہی معمولی نوعیت کی علامات وہ کیا ہوتی ہیں؟ معمولی نوعیت کی علامات پورے جسم پر ظاہر نہیں ہوتی، البتہ جلد پر خارش یا نشانات، آنکھوں میں خارش، آنکھوں سے پانی کا اخراج، ناک کی بندش کی کیفیت جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ درمیانی نوعیت کی علامات میں خارش، سانس لینے میں دقت، چھینکیں آنا اور ناک کا بہنا شامل ہے، جبکہ شدید نوعیت کی علامات کو اینافائلیکسس بھی کہا جاتا ہے، جس میں گلے میں شدید سوجن کی وجہ سے مریض کو نگلنے میں دقت ہوتی ہے، پیٹ میں درد، ایٹھن، قے یعنی کہ وومیٹنگ، متلی، نوزیا، اسہال یعنی ڈائریا، ذہنی ابتری یعنی کہ ذہنی طور پر ایلیوژن وغیرہ۔ جب کوئی شخص الرجی سے متاثر ہوتا ہے تو سب سے پہلے جسم الرجن کے خلاف مخصوص قسم کے اینٹی باڈیز تیار کرنے لگتا ہے، جسے امیونوگلوبولن ای کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ انسانی جسم میں 5 اقسام کی اینٹی باڈیز بنتی ہیں، جنہیں آئی جی ڈی، آئی جی جی، آئی جی اے، آئی جی ایم اور آئی جی ای کا نام دیا گیا ہے۔ جسم میں پیدا ہونے والی اینٹی باڈیز خون کے مخصوص خلیات یعنی کہ جنہیں ماسٹ سیل کہا جاتا ہے کے ساتھ چپک جاتی ہیں۔ ماسٹ خلیات عموماً سانس کی نالیوں، ہاتھوں اور جسم کے کسی بھی حصے میں پائے جاتے ہیں۔ جب کوئی الرجن اینٹی باڈیز پیدا کرتا ہے اور اینٹی باڈیز ماسٹ خلیات سے چپکتا ہے تو ماسٹ خلیات خون میں مختلف قسم کے کیمیکل خارج کرنے لگتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی الرجی یا الرجک ری ایکشن یا رد عمل مختلف علامات اور اشکال میں ظاہر ہوتا ہے۔ عام طور پر انتہائی باریک ذرے جو مٹی یا گرد غبار کے بھی ہو سکتے ہیں، پودوں کے پولن یا زرگل بھی ہو سکتے ہیں، جو نر سے مادہ پھول کا سفر کا ذریعہ ہوا کے ذریعے طے کرتے ہوئے انسان کی سانس کی نالیوں میں چلے جاتے ہیں اور الرجی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ دونوں اقسام کے الرجن زیادہ عام ہیں، عموماً پاکستان کے شہروں میں، انڈیا کے شہروں میں اور ہمارے جیسے ممالک کے شہروں میں، بالخصوص پنڈی، اسلام آباد، اسی طرح جو بھی بڑے شہر ہیں انہی سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر الرجک رد عمل اس کے بعد بھی لاحق ہوتے ہیں۔ سانس کی نالیوں کو متاثر کرنے والے الرجن سے مختلف علامات پیدا ہوتی ہیں، جنہیں چھینکیں آنا، آنکھوں سے پانی نکلنا، خارش ہونا، ریت محسوس ہونا، آنکھوں کی سرخی، ناک میں کھجلی، ناک سے پانی بہنا، کھانسی، سانس کی تکلیف جیسے گھٹن، تنگی محسوس ہونا، سانس لیتے ہوئے سیٹی کی سی آواز آنا، سانس کی رکاوٹ، دمہ کی سی کیفیت، جلدی شکایات، گلے میں خرخراہٹ، گلے میں خارش، گلے کا اکثر اور بیشتر خراب رہنا، تھکاوٹ کے آثار اور بخار محسوس ہونا، غذائی الرجی کے باعث متلی یعنی کہ نوزیا، قے یعنی کہ وومیٹنگ، پیٹ میں مڑوڑ اور اسہال یعنی کہ ڈائریا وغیرہ سے کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ واضح رہے کہ الرجی کی معمولی کیفیت میں بھی عموماً کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتا کہ کیا تکلیف لاحق ہوئی ہے۔ جبکہ معمول سے بڑھنے والی الرجک کیفیت میں
دیگر علامات کے ساتھ ساتھ بخار بھی محسوس ہونے لگتا ہے۔ ٹھنڈ اور یا فلو انفلوئنزا کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ ایسے افراد جن میں الرجی کی کیفیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہو، ان میں شدید علامات ظاہر ہو جائیں تو مریض کو فوراً اسپتال لے جانا چاہیے۔ بہت زیادہ بڑھ جانے والی الرجک کیفیت میں مریض کے جسم پہ الرجی کی علامات نمودار ہونے لگتی ہیں، جسے پورے جسم پہ خارش یا سرخ رنگ کے چکتے پڑنا، سانس کی تنگی، سانس لیتے ہوئے آواز آنا، گلے میں سوزش، آواز کا بیٹھنا، ہاتھوں، پاؤں، ہونٹوں یا سر کا کانپنا،